جو یہ غامدین کیمپ ہے یہ ایک چیز مس کر رہا ہے یہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ جس اصول کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں اسی اصول کو اپنے خلاف استعمال کر رہے ہیں لاشعوری طور پہ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اجماع اور تواتر کے ساتھ دیکھا جائے گا، تو پھر یہ جو آپ کہتے ہیں پچھلے 100 سال سے ہم نے ایک نئی سوچ ڈیولپ کی ہے، یہ کس کے خلاف کی ہے؟ اجماع اور تواتر کے خلاف، کیونکہ اگر یہ اس کے مطابق ہوتی تو یہ نہیں نہ ہوتی. جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہی فیصلہ کن ہے اور یہی فکر فراہی کا بھی اصول ہے کہ وہاں پر فائنل اتھارٹی قرآن کو حاصل ہے، لیکن اسی پر بہت سے اہل علم یہ تبصرہ کرتے ہیں غامدی صاحب کی فکر پر کہ ایک طرف تو غامدی صاحب اجماع اور تواتر کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فکر فراہی کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں جس کا آغاز ہی چند صدی پہلے ہوا ہے. تو جو ہماری اجماعی روایت چلی آ رہی تھی دین کو سمجھنے کی کہ ہم نے اماموں کے تھرو دین کو سمجھنا ہے، اجماع جو فقہی اجماع ہے اس کے تھرو دین کو سمجھنا ہے، غامدی صاحب اگر اجماع اور تواتر کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی خلاف ورزی بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ خود کو ایک ایسی فکر کی طرف منسوب کرتے ہیں جو کہ جس کا آغاز ہی چند سال پہلے ہوا ہے. تو پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کیا آج تک مسلمان کسی ایک فکر کے اوپر اجماع ہوا ہے مسلمانوں کا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ایک امت کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں ان کو فالو کرنے کا مل جائے گا، لیکن وہاں پر بھی ہم اجماع نہیں کہہ سکتے. ایون بخاری و مسلم پر بھی اجماع کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں پر بھی اہل تشیع جو ہیں وہ اختلاف کر بیٹھتے ہیں. تو پہلے مجھے بتائیں، دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ تانا دینا درست ہے کہ فکر فراہی یا پھر قرآن کو فیصلہ کن ماننے سے ہم جو اجماعی روایت چلی آ رہی تھی مسلمانوں کی اس کا انکار کر رہے ہیں؟ درشی ہے کہ ایک تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ لفظ اجماع کے دو مختلف معنی سمجھے جاتے ہیں، ان کو گڈمٹ کرتے ہیں. جس اجماع کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے تمام صحابہ کرام کا اتفاق جو نظر آتا قرآن اور سنت پر، اور پھر وہی اجماع تواتر کے ساتھ بغیر کسی ایک دن کے انقطاع گیپ کے اگلی نسل میں پہنچ گیا، پھر وہاں سے اگلی نسل میں. یہ اجماع وہ ہے جو کدھر جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے. وہ جو ہمارے یہاں حدیث کے بارے میں کہتے ہیں نا مرفوع حدیث، ایک صاحب حضور تک پہنچاتے ہیں. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ساری امت صحابہ کرام سے بعد تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہی ہے. یہ ہے اجماع جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، جو قرآن اور سنت میں پایا جاتا ہے. یہ جو صحاب اجماع کی بات کر رہے ہیں، ابھی میں نے کسی دوسرے پروگرام میں یہ بات بیان کی. یہ جو اجماع ہے اس کے بارے میں مولانا اسلائی نے ایک تبصرہ کیا تھا. یہ ایک اسم ہے جس کا کوئی مسمى ہے ہی نہیں. جیسے میں یہ کہوں کہ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے جو باغو. اب جو باغو میں نے کہہ دیا، یہ ایک نام میں نے لے لیا. اس نام کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں، کوئی جو باغو نہیں ہے، ایک نام ہے. اسی طرح سے لوگ اجماع کا نام لیتے ہیں اور اجماع ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے آپ کمال کر رہے ہیں، آپ جو جی میں آتا ہے آپ بولے جا رہے ہیں. میں کہوں گا جی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام رازی، امام ابن حزم، امام ابن تیمیہ نے کی کہ قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی اور اجماع نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. امام رازی یہ فرماتے ہیں کہ اس کا امکان ہی کوئی نہیں. بڑی لاجیکل بات کی انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا اجماع کا؟ بھائی یہ جو میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں یہ تو ٹیکنالوجی ابھی حال ہی کی ہے. اس سے پہلے یہ امت پھیلی ہوئی تھی، انڈونیشیا، ادھر ادھر ٹیونس اور نہ جانے کہاں کہاں، شمال میں جائیں جنوب میں جائیں. اور یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کا اتفاق. یعنی کس کو کہہ رہے ہیں آپ سب کا اتفاق؟ ہوتا کیا ہے، چند علماء ایک بات کر رہے ہوتے ہیں جس کو جمہور کہا جاتا ہے، یعنی ایک بڑی تعداد میں. اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے، بقول مولانا اسلائی کے بہت سے لوگ مکھی پہ مکھی مار رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے کہا، اس کے بعد سب نے اسی کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں آپ، علم کس کے مقابلے میں؟ قرآن مجید کے مقابلے. ایک غامدی صاحب، مولانا اسلائی اور مولانا فراہی کی آراء ہیں، ان کی تفسیری اوپینینز ہیں. وہ انسان ہے، دوسرے انسانوں کی اوپینین اس سے بہتر ہو سکتی ہے. ایک ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ اتھارٹی ہے،
آپ اتھارٹی قرآن کی کو کس سے چیلنج کر رہے ہیں؟ میرے بھائی اس چیز سے چیلنج کر رہے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ایک نام لیا، وہ اجماع وہ نظر آ رہا ہے، وہ سارے صحابہ قرآن پر متفق ہیں. ادھر آپ کہہ رہے ہیں تمام علماء متفق ہیں. بھائی ان کی کانفرنس کہاں ہوئی؟ امام راضی نے بہت دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں جو ناممکن ہے، اور پھر سب کے سب یہ کہیں کہ ہاں ہم اس بات پر متفق ہیں. میں تب بھی نہیں مانوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعضوں کی آواز ابھی نہیں آئی، ہو سکتا ہے بعض کسی کے روپ میں آ کے آپ بات مان رہے ہو. یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. نہیں، بالکل بالکل. ایون آج کی ڈیٹ کے اندر بھی سب علماء کرام کا ایک بات پر متفق ہونا اتنی ٹیکنالوجی کے بعد وہ بھی ہم پاسبل ثابت نہیں کر سکتے. ہو پاسبل نہیں. سکتا ہے کہ کوئی شخص. بالکل بالکل.